اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چینل عزت والے میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج کا قصہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر خطاب دینے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی کیونکہ آپ نے علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں فرمائی تھی، یعنی یوں نہیں فرمایا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے آپ کی طرف وحی کی، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ٹوکری میں ایک مچھلی رکھ کر ساتھ لے لے، جہاں وہ گم ہو جائے گی وہاں وہ ملے گا۔ اس قصے کو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 73 میں یوں بیان فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں چلتا ہی رہوں گا، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا۔ جب آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا۔ اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا رستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا یہاں تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے۔ پھر وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندے میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت و ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے مجھ کو کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جس کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے توڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مجھ سے مواخذہ نہ لیجیے اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈالیے۔
پھر دونوں چلے یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا۔ خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بڑی بری بات کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد کوئی بات پوچھوں، اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے کی انتہا کو پہنچ گئے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے ہی والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا اہتمام ہوتا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب مجھے اور تجھ میں علیحدگی ہے، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتا دیتا ہوں۔ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو دریاؤں میں محنت کرتے تھے، یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غضب نہ کر سکے۔ وہ لڑکا، اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ ہمیں خطرہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر ان کی سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا کرے جو پاک طینت اور محبت میں اس سے بہتر ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ نیک بخت آدمی تھا۔ لہٰذا تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلا سوال موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوا۔ اس دوران ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی اور سمندر سے چونچ بھر لی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میرا اور تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی معمولی اور قلیل ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں جانے والا پانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی چاہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں ان کی اور باتیں بھی بیان فرما دیتا۔ اس قصے کے ساتھ راجہ شہزاد رفیق اور سید مرشد علی شاہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔